السلام علیکم۔ سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، ٹی وی چینلز پر، ہر جگہ پر کرونا کے بارے میں بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں، اور سب لوگ نیک نیتی کے ساتھ اس میں حصہ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لیکن اس سلسلے میں کچھ افواہیں بھی ہیں جو کہ گردش میں آ جاتی ہیں، اور مجھے بھی یہ کہا گیا ہے کہ کچھ باتوں کے سلسلے میں اپنا پوائنٹ آف ویو بتاؤں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو ہمیں خدا کی ذات کے اوپر مکمل اعتبار کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک وقت مقرر ہے اس کا، لیکن ہمارے دین کا بھی یہ تقاضا ہے، اور عقل کا بھی اور سمجھ کا بھی یہ تقاضا ہے، اور جو سائنٹیفک سوچ ہے وہ بھی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم اس سلسلے میں جتنی بھی احتیاط ہے وہ کی جائے۔ اس سلسلے میں جو سب سے بنیادی بات اور سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنا ہم لوگوں سے دور رہیں گے، جتنا ہم رش والی جگہوں سے دور رہیں گے، اتنا اس وائرس کو پھیلنے کا موقع نہیں ملے گا، اور جب یہ وائرس ایک جگہ پر محدود رہے گا تو یہ اپنی موت خود ہی مر جائے گا۔ لیکن اگر اس وائرس کو پھیلنے کا موقع ملتا رہا تو پھر یہ اس قدر شدت کے ساتھ اور اس قدر تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے آپ اٹلی کے حالات دیکھ لیں۔ اٹلی کے بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے پیغامات بھجوائے ہیں اور پوری دنیا کو خبردار کیا ہے کہ خدا کے لیے ہمارے اس تجربے سے فائدہ اٹھائیے اور جو ضروری احتیاط ہیں وہ کرنا شروع کریں۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیز ہمیں کرنی ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس قدر ممکن ہو سکے اپنے گھروں تک محدود ہو جائیے، اور باہر مت نکلیے غیر ضروری طور پر۔ بہت اشد کوئی ضرورت ہے تو اس سلسلے میں اب گھر سے باہر نکلیے۔ بازاروں میں، کپڑے کی دکانوں میں سودا لینا، الیکٹرانکس کی دکانوں میں سودا لینا، اور جو اس وقت ایمرجنسی کی ضروریات کی چیزیں نہیں ہیں ان سب کو مؤخر کر دیجیے، وہ مت لیجیے۔ ضروری کوشش کیجیے کہ گروسری بھی کچھ دنوں کی آپ کے پاس موجود ہو، یعنی اس میں بہت ذخیرہ بھی نہ کیا جائے تاکہ وہ جو ضرورت مند ہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے مارکیٹ میں کم ہو جائے، لیکن کچھ ضرورت کا سامان اپنے گھر میں رکھ لیجیے، اور غیر ضروری طور پر بازار میں مت جائیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جتنی بھی تقاریب ہیں، شادی بیاہ کی تقاریب ہیں یا اور کوئی سوشل گیدرنگز ہیں، ان سب میں بھی نہ جائیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عبادت گاہوں میں بھی، اب آپ دیکھیے نا، خانہ کعبہ سے بڑی تو کوئی اور عبادت گاہ نہیں ہے، مسجد نبوی سے بڑی تو اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب وہاں انہوں نے اس کو خالی کرا لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، تبھی تو خانہ کعبہ اس میں کر لیا۔ تو اس سلسلے میں احتیاط کیجیے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، عبادات میں بلکہ اس کی کثرت کرنی چاہیے، اللہ سے دعا زیادہ مانگنی چاہیے۔ لیکن یہ جو ہمیں سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ مجمع میں زیادہ رہنا جو ہے اس سے یہ بیماری پھیلنے کا امکان ہے، تو اس سلسلے میں بھی مکمل طور پر احتیاط کیجیے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہسپتالوں میں جانے کے لیے بھی، چونکہ میں ہسپتال میں کام کرتا ہوں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہسپتال میں ایک مریض جاتا ہے تو اس کے ساتھ 5 اٹینڈنٹ جاتے ہیں، تو ہسپتال میں کم سے کم لوگ جائیں۔ اس کے علاوہ ہسپتال میں کوئی ایمرجنسی ہو تو آپ ضرور تشریف لے جائیں، لیکن جو الیکٹیو پلانڈ بیماریاں ہیں، یعنی آپریشن ہے خاص طور پر، جیسے کسی کو ہرنیا کا آپریشن ہے، کسی کو پتے کا آپریشن ہے مگر بہت شدید تکلیف نہیں ہو رہی، کسی نے اپنے تھائرائیڈ کا آپریشن کرانا ہے، کسی نے گردے کی پتھری کا آپریشن کرانا ہے، تو اس قسم کے وہ آپریشن جن میں انتظار کیا جا سکتا ہے اس کے لیے بھی ہسپتال میں مت جائیے، اور یہ ساری کی ساری وبا کی جو شدت ہے یہ دور ہو جائے تو اس کے بعد ہسپتال جائیے، کیونکہ ہسپتال تو سب سے خطرناک جگہ ہے، کیونکہ وہاں ہر قسم کے مریض آتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اپنے شہر سے ٹریول ہے دوسرے شہروں میں، اس کو خدا کے لیے موقوف کر دیجیے۔ حکومت، مجھے یقین ہے آج بھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اپنی پوری کابینہ کے ساتھ اور اخباری نمائندوں کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں یقین ہے کہ انتظامیہ اور ہماری حکومت ضرور کچھ نہ کچھ اقدامات لے رہی ہوگی۔ ہمیں لیکن انفرادی طور پر بھی اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ گھر کے جو ملازمین ہیں، جن لوگوں کے گھر ہیں ملازمین، میرا یہ مشورہ ہے کہ ان کو آپ چھٹی دے دیجئے، اور میری یہ بھی گزارش ہوگی کہ اس میں ان کی تنخواہ نہ بند کریں، کیونکہ اگر ان کو آپ نے ڈیلی ویجز پہ بھی رکھا ہوا ہے تو وہ بیچارے تو ان گھر میں مسئلہ ہو جائے گا۔ تو جتنے دن، ہفتہ 2 ہفتہ آپ ان کو چھٹی دیں گے، مہربانی کر کے ان کو تنخواہ دیتے رہیے، اور یہی آپ کا ایک کنٹریبیوشن ہوگی اس میں، اور یہی وہ صدقہ جاریہ ہوگا۔
تو ان کو آپ چھٹی دے دیجئے تاکہ وہ اپنے گھر میں کنفائن کر کے رہیں. ورنہ وہ خاص طور پہ جو بچیاں اور عورتیں ماسیاں جو مختلف گھروں میں کام کرتی ہیں اور اس کے بعد آتی ہیں تو وہ بہت سیف نہیں ہے. تو ان کو اپنے گھر میں ان کو یعنی بیٹھنے کا موقع دیجیے. اسی طریقے سے اور بھی آپ کے گھر میں جو آمد و رفت ہے، مہمانوں سے گزارش کیجیے کہ وہ نہ تشریف لائیں. کوئی بہت ضروری بات ہو تو فون کے اوپر رابطہ کر لیں، ویڈیو کال کی جا سکتی ہے، لیکن کوشش کیجیے کہ اپنے اپنے گھروں میں ہم محدود ہو جائیں. اچھا، اس طرح جب ہم نے کسی پبلک پلیس پر کسی سے ملنا بھی ہے تو اس کا بھی ایک سیف ڈسٹنس رکھا جائے. کل میں یہاں ایک بہاولپور میں بیکری ہے، وہاں گیا تو مجھے دیکھ کر بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے کاؤنٹر سے 1.5-2 فٹ کے فاصلے پر ایک سرخ رنگ کا نشان لگایا ہوا تھا، اور ایک صاحب جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ بھئی مہربانی کر کے اس لائن سے آگے مت جائیے. اور وہ جو ان کا کاؤنٹر تھا اس کو وہ ہر 15 منٹ کے بعد موپ کرتے تھے. اسی طریقے سے جہاں جہاں پبلک ڈیلنگ کا اس طرح کا کوئی کاؤنٹر ہے تو اس میں آپ کاؤنٹر کے بالکل قریب نہ جائیں بلکہ دور کھڑے ہوئیے، اور وہ تمام چیزیں جن کے اوپر کسی کا ہاتھ لگ سکتا ہے ان کو پراپر طریقے سے موپ کیا جائے. اور یہ باتیں تو کئی دفعہ کی جا چکی ہیں کہ جتنی دفعہ ہو سکے اپنا ہاتھ دھوئیں، جتنی دفعہ ہو سکتا ہے اپنے ہاتھ کو عام صابن سے بھی دھوئیں گے تو اس سے صاف ہو جائے گا. کسی بھی ان یوزول سرکمسٹانسز میں اگر آپ کا ہاتھ کسی کو چھوا ہے، آپ نے کسی اور یعنی معمول کے خلاف کوئی آپ نے ہاتھ چیزوں کو پکڑا ہے تو اس کو ہاتھ کو جب تک آپ صاف نہ کر لیں اس وقت تک اس کو استعمال نہ کریں. ہمیں اکثر عادت ہوتی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھوں کو کھجاتے رہتے ہیں، چہرے کو کھجاتے رہتے ہیں، بعض اوقات ایسے منہ کو میں لگا لیتے ہیں. تو ہاتھوں کو غیر ضروری طور پر اپنے چہرے کے ساتھ بھی ٹچ نہ کیجیے. تو یہ چھوٹی چھوٹی احتیاط ہیں، اور بہت سی باتیں اور بھی آپ نے سنی ہیں کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ ایک دفعہ اگر علامات ہو گئیں اور بندہ بیمار ہو گیا پھر تو ایک دوسری کہانی شروع ہو جائے گی. لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ حتی الامکان ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنی پریونٹیو سائڈ کے اوپر کوشش کر سکتے ہیں، جتنی ہم حفاظتی اقدامات کر سکتے ہیں اتنے حفاظتی اقدامات کیجیے. دوسرا یہ دیکھیے، بچوں کو اگر چھٹیاں ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ گھومنے پھرنے کے لیے چھٹیاں ہوئی ہیں، یہ گھر میں کنفائنڈ رہنے کی چھٹیاں ہوئی ہیں. اور جو اگر چھوٹے بچے ہمارے دوست نوجوان سن رہے ہیں تو یہ بڑا اچھا موقع مل گیا، آپ اس میں پورا کورس ریوائز کر لیجئے. اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی اور کتابیں، ناول نہیں پڑھے، لٹریچر نہیں پڑھا، مذہب کی کتابیں نہیں پڑھی تو ان کو پڑھ لیجئے. دوسرا یہ کہ بہت عرصے سے یہ سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے تو ہمارے فیملی کی ٹائز بڑی کمزور ہوئی ہیں، تو ہم اس کو ایک موقع سمجھیں کہ اس کے ذریعے سے تمام فیملی اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے گپے مارے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بیٹھ کے اچھا وقت گزارے. اس دوران بھی خیال رکھیں کہ وہ بھی سوشل ڈسٹنس رکھیں، بہت قریب ہو کر نہ بیٹھیں. تو یہ کچھ گزارشات تھیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اور ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ یورپ جس کے ہیلتھ سسٹم کے اندر بہت زیادہ جان ہے اور وہ بہت اچھا سوفسٹیکیٹڈ ہیلتھ سسٹم ہے، وہ بھی کوپ نہیں کر پا رہا ان مریضوں کو جو کہ اس بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں. اللہ نہ کرے اگر ہمارے ملک میں ایسا ہو گیا تو ہمارا ہیلتھ سسٹم کولیپس ہو جائے گا. ہمارا ہیلتھ سسٹم ان مریضوں کو سنبھال ہی نہیں سکے گا جن کو وینٹیلیشن کی اور اسپیشلائز پلمونری کیئر چاہیے ہوگی. تو اس لیے اللہ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور اپنا حصہ اس میں ڈالنا چاہیے. دوسرا میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ہمیں اس کے علاوہ یہ بھی کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو اس آئسولیشن کی وجہ سے بے روزگار ہو جائیں گے، ہمیں اپنے ارد گرد دیکھتے رہنا چاہیے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو ڈیلی ویجز کے ملازم تھے جن کو انہیں جاب کے نہ ہونے کی وجہ سے گھر بھیج دیا گیا ہے. تو ہمارے ارد گرد میں جو ایسے لوگ ہیں ان کے کھانے پینے کا، ان کے راشن کا، ان کی کوئی ضروریات کا کچھ انتظام کرنا، اس کے بارے میں بھی ہم والنٹری طور کے اوپر، انفرادی طور کے اوپر، بغیر کسی کو کچھ بتائے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر خاموشی سے اس کے اندر بھی اپنا حصہ ملانے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ، آپ نے میری بات کو سنا. شکریہ.